ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان مومن کا دشمن ہے، ایمان اس کو اچھا نہیں لگتا جب تک اس کی جان میں جان ہے مومن کی۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ اس کی جان اس طرح نکلے کہ اس کے دل میں اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان باقی نہ رہے۔ شیطان یہ وعدہ کر کے ڈنکے کی چوٹ اللہ کے سامنے کہہ کر آیا دنیا میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کی زندگی اس نے اللہ سے مانگ لی۔ اللہ نے وعدہ کر لیا، اب اللہ کے سامنے کہہ کر آیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے دھتکار دیا، نکال دیا، تو کیا یہ جنت کا ٹھیکیدار بنے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ لآتينهم، میں ضرور بالضرور آؤں گا اس کے پاس۔ کس لیے؟ اسے راہ حق اور ایمان سے محروم کرنے کے۔ سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، میرا بس نہیں چلے گا تو پیچھے سے آ کر کے بہکاؤں گا، اگر بس نہیں چلے گا تو داہنی طرف سے آ کر کے بہکاؤں گا، اگر بس نہیں چلے گا تو بائیں طرف آ کر کے بہکاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے اے اللہ کہ آدم کی اولاد میں اکثریت تیرے کہے پر چلنے والی نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ کر کے وہاں سے آیا اور اپنے اس وعدے کے اوپر قائم ہے۔ مومن اور اس کے ایمان کا سب سے بڑا مخالف اور ایمان کا سودا کرنے والا، سوتے جاگتے رات اور دن اور دنیا میں کہیں بھی بستا ہو آدمی، اس کے ایمان کا مخالف سب سے بڑا شیطان ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، قرآن بتاتا ہے اللہ کا نبی
تمام نبیوں کا سردار بتاتا ہے کہ ہر جگہ شیطان کا بس چل سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان بے بس ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو شیطان سے دور کر دیا، محفوظ کر دیا۔ کون بندے؟ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، تو شیطان بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ قرآن کے اندر اس کو اللہ نے دھڑلے کے ساتھ فرمایا، تو سب کچھ کر لے جو کر سکتا ہے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر شیطان تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو ساری کوشش کر لے گا کہ موت سے پہلے اسے ایمان سے محروم کر دے، موت اس طرح آئے کہ خدا کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اس کے دل سے نکل جائے۔ لیکن اللہ بھی اعلان کرتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا۔ وہ کون بندے ہیں جن کے اوپر اس کا بس نہیں چلے گا؟ بس ایک ہی چیز ہے، وہ بندے جن کے دل میں، دماغ میں، رگ رگ کے اندر اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بسا ہوا ہے۔ جو جی چاہے کر لے، مگر مومن، مراد مومن سے کیا ہے؟ وہ ایمان والا جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سچا نبی مانتا ہے۔ ان بندوں کے اوپر تیرا بس چلے گا نہیں۔ تو چاہے گا، کوشش کر لے گا سب، مگر تیری کوشش کامیاب نہیں۔ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو جب سو تو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو، مشکیلیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے بعد ان کے منہ کو ڈوری سے باندھ دو، برتن میں دودھ رکھو، کھانا رکھو، پانی رکھو، کھلا مت چھوڑو، اس کو ڈھانپ دو۔ کیوں؟ پھر خود ہی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا، جس کو تم نے بند کر دیا ہے
گھر کے دروازے کو بند کر دیا، مشکیزے کے منہ کو ڈوری سے بند کر دیا، برتن میں کھانا پانی دودھ رکھ کر بند کر دیا، شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے بند کیے ہوئے کو کھول دے۔ تم نے بند کر دیا تو فرماتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو گیا شیطان کے اثر سے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ارے بھائی، اگر تم نے دروازے کو بند کر دیا تو شیطان بجلی کی شکل کے اندر نالی میں سے اندر آ جائے گا، اوپر سے چڑھ جائے گا۔ بجلی آ جاتی ہے، شیطان نہیں آ پائے گا۔ عجیب و غریب چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان مغلق جو بند ہے اسے کھول نہیں سکتا۔ حالانکہ شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے، فرماتے یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح ہماری رگ و پے کے اندر خون دوڑتا ہے، اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے وہ بھی ہماری رگ و پے کے اندر، رگوں کے اندر دوڑ سکتا ہے، تو کیسے بچ جائے گا؟ دودھ کو بلی پی سکتی ہے، تم نے بند کر دیا تو شیطان بے اثر ہو گیا، کیسے ہو جائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ نہیں ہے اصول، وہی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے شیطان اپنی ساری طاقت کے ہوتے ہوئے بے بس ہے۔ کیا ہے؟ جب رات کو دروازے کو بند کرو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بند کرو، بسم اللہ کہہ کر بند کرو، مشکیزے کے منہ کو بند کرو، اللہ کا نام لے کر بند کرو، برتن کے اندر جس میں کھانا رکھا ہوا ہے ڈھانپو تو بسم اللہ کر کے ڈھانپو۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے شیطان لعین بے بس ہے، جہاں ذکر نہیں ہے وہاں شیطان کی حکومت چلتی ہے۔ فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ہر مومن کو اللہ کے ذکر کا عادی بننا چاہیے۔ جو کام بسم اللہ کا نام لے کر کیا ہے اس کی مخالفت کر دے، اس بند کو کھول دے، اللہ نے یہ طاقت شیطان سے چھین لی۔ بیت الخلا میں جاتے ہو، گندی جگہ ہے، شیطانوں کا رہنے کی جگہ ہے، لیکن اگر جانے والا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کر کے جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطان بے بس ہو گیا۔ بعض روایات میں باہر قدم ابھی اندر نہیں رکھا، کہتا ہے بسم اللہ اور پھر اس کے بعد بیت الخلا میں جاتا ہے، شیطان بے بس ہو گیا۔ خدا کے گھر میں جاؤ، مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟
روایت کے اندر یہ آتا ہے، یہ کہتے چلو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، اور نکلو تو اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضل۔ شیطان بے بس ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض روایات میں ہے قدم اندر رکھا مسجد میں دائنا قدم، اور کہتا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جس نے یہ کلمات مسجد میں جاتے ہوئے کہہ دیے تو شیطان ایک طرف کھڑا، لو بھائی اپنے، اس نے تو اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ کر دیا، اب میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، وہ انسان کے رگ و ریشے کے اندر دوڑتا ہے۔ لیکن اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی ہر طاقت پر قینچ ہے اگر مومن اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ جہاں اللہ کے ذکر سے آدمی دور ہے وہیں شیطان کا پڑاؤ پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ شیطان کہا چھوڑوں گا نہیں میں، قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہے، بعض روایات کے اندر اے اللہ بعزتک و جلالک، اے اللہ میں بھی آپ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے، میں آپ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ، ان کے جسموں میں جب تک گرمی روح کی رہے گی، ذرا بھی جان ہوگی، میں ان کو راہ حق سے بچلاتا ہی رہوں گا، ان کا اغوا کرتا رہوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لام تاکید نون تک، میں ضرور بالضرور انہیں تیرے راستے سے ہٹاتے ہی رہوں، تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت، اس کی عنایت کو جوش آیا، اسی طرح بعزتی و جلالی، میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بندے مجھ سے گناہ کر کے جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ دیکھو تو کتنا چلتا ہے اور دیکھ میں کتنا چلتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، وہ خدا کا انعام ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ مائل بکرم ہیں، اللہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بندہ باقی نہیں پاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی صوفیاء اتنا ذکر کراتے ہیں، اتنا ذکر کراتے ہیں، اتنا ذکر کراتے ہیں کہ جس طرح شیطان ہمارے رگ و ریشے میں بستا ہے،
اللہ کا ذکر ہمارے رگ و ریشے میں اسی طرح بس جائے. اتنا کرو اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ کی ذات کا نام لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ اللہ. اتنا ذکر دل سے کرو کہ جب توجہ دل کی طرف لگے کہ دل تو اللہ 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 کہہ رہا. سانس سے کرو، سوتے سوتے آنکھ کھل جائے تو لگے کہ میں تو اللہ کے ذکر کر رہا ہوں. وہ آدمی جو اللہ کا ذکر اس کے دل میں، اس کی زبان میں، اس کی سانس میں بسا ہوا ہے، سوتے جاگتے کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. یہی وہ آدمی ہے جس کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جا تو جو کچھ کر رہا ہے، ڈینگ مار رہا ہے، مارتا رہو، لیکن میرے بندے پر تو پر کہیں سے کچھ نہیں کر سکتا. اگر کر رہا ہے تو شراب پی رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے. تیری طبیعت میں، دل میں، زبان پر، دماغ میں اللہ کا ذکر رچا اور بسا ہوا نہیں ہے. نہیں رچا بسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو شیطان کا نوالا ہے آدمی، اس کے اوپر شیطان پوری طرح سے مؤثر ہے. ورنہ سوتے جاگتے مومن سے اتنا ذکر کرایا جاتا تھا پہلے. اب کہاں ایک دوسرے چھوٹ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی کہ اللہ کا ذکر مومن کے دل میں، دماغ میں رچ بس جاتا تھا. وہ کیفیت ہوا کرتی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. میرے بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل وہ ہے جس کام کے کرنے کی طرف اللہ کی عنایت نہ ہو. اللہ یہ عنایت اگر اپنے بندے کے اوپر ہے تو جسے آدمی بہت مشکل سمجھتا ہے وہ بہت آسان ہے. اللہ کی عنایت بہت بڑی بڑی مشکل چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنے دل اور دماغ میں، زبان پر بسا لے. کثرت ذکر سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے متوسلین کو دیکھا ہے جنہیں حضرت نے تلقین کی تھی 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ اللہ، 1.25 لاکھ مرتبہ. تسبیح کرنا مشکل ہے، ہاتھ پیر زخمی ہو جاتے تھے، کتر باندھ کر کے اس کو اور پھر اس کے بعد تسبیح چلایا کرتے. کیا نتیجہ ہوتا تھا؟ ہر وقت
اللہ 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 ہی ہوتا ہے. کیوں؟ بغیر اس کے شیطان کے اثر سے محفوظ نہیں رہ پائے گا. ذکر رچ بس جانا چاہیے. بسے کیسے؟ اس کی یہ صورت ہے جس کو فرمایا. رمضان کے اس مہینے کے اندر خاص طریقے پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور اتنی توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ گزرنے کے بعد وہ جو رمضان میں کیا ہے وہ اتنا رچ اور بس گیا ہے کہ اب سارے سال چلتا رہے. وہ ہے خوش نصیب انسان. اللہ ہمیں خوش نصیب انسان بنا دے اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح توفیق عطا فرمائے کہ ہم شیطان کے پکڑ سے محفوظ رہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.